آگے بڑھتے ہیں. 7ویں چیز مال و جاہ والوں سے استدلال کرنا. شیخ کہتے ہیں الاستدلال بقوم اعطوا قوا في الافهام والاعمال وفي الملك والمال والجاه فرد الله ذلك بقوله وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ. ان شخصیات سے استدلال جنہیں فہم و عمل، ملک و مال اور جاہ کی قوت ملی. بہت انٹلیکچوئلز تھے پہلے، یا علاقے میں ہیں کسی سائنٹسٹ، پروفیسر، یا جنہیں مالی اعتبار سے یا عزت کے اعتبار سے مقام حاصل ہے. بہت بڑے مالدار علاقے کے، کروڑ پتی ہیں، بلینئر ہیں، یا سماج میں بہت بڑا ان کی عزت ہے، مقام ہے، سارے لوگ ان کو مانتے ہیں. ایسے لوگوں کو دلیل بنانا حق کے مقابلے میں، وحی کے مقابلے میں، قرآن و سنت کے مقابلے میں، یہ جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ تھا. اپنے انٹلیکچوئلز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں پیش کرتے تھے. بھئی کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، اگر وہ قرآن پڑھا لکھا نہ ہو تو جاہل ہے. معاف کریں اگر کسی کو برا لگے. اگر کوئی آدمی دنیا کا پڑھا لکھا ہو، دیکھیے بھئی کوئی عالم، عجیب بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں پروفیسر، ڈاکٹر اور فلانے سب دخل دیتے ہیں، لیکن علماء کو میڈیکل فیلڈ میں، انجینئرنگ میں، ٹیکنالوجی میں دخل دینے نہیں دیتے. کیوں ایسا؟ سوچنے کی چیز ہے. وہ کہتے بھئی یہ ہماری فیلڈ ہے، تو پھر یہ تمہاری فیلڈ کیسے ہوگی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ علماء کا میدان قرآن و سنت کے علم کا میدان ہے، وہ اس کے ماہر ہیں. ایک آدمی اگر دنیا کا کتنا بھی پڑھ لے، وہ دنیا کے میدان میں آگے ہے. جب تک وہ دین کا علم حاصل نہیں کر سکتا ہے اس کا قول معتمد نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، کوئی آدمی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی بڑا پڑھا لکھا ہے دنیا کا، پھر وہ آیا علماء سے اس نے علم کو سیکھا، پڑھتے پڑھتے وہ بھی اچھا پڑھا لکھا ہو گیا اور وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر بولتا ہے، اس کی بات صحیح ہے تو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو بچے کی بھی مانیں گے اگر صحیح ہے تو. لیکن چونکہ یہ پڑھا لکھا ہے، اس کی بات صحیح ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ جو دنیا کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ دینی میدان میں جب داخل ہوتے ہیں تو سارا فساد برپا کر دیتے ہیں. ان کا اجتہاد علماء کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے. ایسا قول کہ جو 1400 سال میں کسی کو سمجھ میں نہیں آئی حدیث، میری سمجھ میں آئی ماشاءاللہ. یہ آیت، اس کی تفسیر آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی ایسی. جب بھی ایسا کوئی کہے، آپ کے کان کھڑے ہونا چاہیے، بلکہ رونگٹے کھڑے ہونا چاہیے. اور ایسے آدمی سے آپ جتنا دور ہو سکیں دور. نیا قول جب کوئی لے کر آتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے. ہمارا دین ایسا نہیں کہ اس میں کچھ ایجاد کیا جائے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار نئی چیزوں سے بچو. دنیا میں نہیں، دین میں. دین میں نیا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ دین میں ترقی نہیں ہوتی ہے. دین پہلے دن سے کامل ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین دیا اور کہا آج تمہارا دین کامل ہو گیا، اب اس میں اور ترقی ہوگی نہیں. پرانے زمانے کا دین تھا وہ اس زمانے کے حساب سے تھا. آج اس میں ٹیکنالوجی کے فرق سے اب زیادہ اور کامل ہوا، ایسا ہے نہیں. وہ ویسے ہی اب وہ کامل تھا، اب کامل رہے گا قیامت. لیکن دنیا کے اندر تک تبدیلی آ سکتی ہے. پہلے دوائیں، پہلے علاج، پہلے سواریاں، پہلے عمارتیں، سب بدل جائے. علماء کے میدان میں ان کو دخل دینے کی ضرورت نہیں. اگر ایک ڈاکٹر ہے، کسی کا آپریشن کر رہا ہے، کوئی مسجد کے امام صاحب جائیں کہ ہٹ جاؤ سب، اگر کہے تو پیشنٹ بھی ہٹ جائے گا. میں نہیں کرنے دوں گا ان کو علاج. کیوں؟ میں عالم ہیں لیکن مسجد کے علم کے عالم ہیں. بھائی میرا آپریشن ہے، پیٹ پھاڑیں گے آپ میرا. وہ مانتا ہے، کیوں نہیں؟ اور دین کے میدان میں ایک عالم اگر کچھ سمجھا رہا کسی کو، ذرا آپ چپ، میں سمجھاتا ہے اس کو. کیوں؟ میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں. عالم پر سبقت دے جانا یہ اس دور کی بھی برائی ہے. تو اپنے انٹلیکچوئلز کے مقابلے میں آج بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی آدمی مشہور ہو جائے اور عالم مشہور نہ ہو، کم علم مشہور ہو جائے. آج مشہور ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ ہے؟ ایک آدمی کے پاس اگر ویڈیو کیمرہ ہو، انٹرنیٹ کنیکشن اس کے پاس ہو، اور یوٹیوب کا اگر اس کے پاس اکاؤنٹ ہو،
یہ 3 ارکان ہیں شہرت کے. اس کے پاس ویڈیو کیمرہ ہے، یوٹیوب کا اکاؤنٹ ہے، وہ آدمی انٹرنیٹ کنیکشن ہے، ریکارڈ کیا، ان پٹ گوگل اس کے اندر یوٹیوب میں اور اپلوڈ کر دیا. شہرت کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اب کوئی آدمی ڈھونڈا، اب ایسے مسائل بعض اوقات ڈھونڈتا ہے جس پہ علماء گفتگو نہیں کرتے ہیں. اب ظاہر بات ہے جب علماء نے گفتگو نہیں کی ہے تو ظالموں ہی کی بات سامنے آئے گی، عالم کی نہیں آئے گی تو جاہل کی آئے گی. پھر آدمی پر اور زیادہ اس کی ہیبت طاری ہوتی ہے، ایسا عنوان جس پہ کسی نے گفتگو نہیں کی اور ان کا اس کے اوپر خطاب موجود ہے. علماء بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ یہ جو عنوان ہے یہ کتاب کا ہے، شرم و حیا کی باتیں اس میں بعض اوقات ہوتی ہیں، تو اس پر گفتگو کرنا بعض اوقات عورتیں سنتی ہیں، فیملیز، ماں باپ، بھائی بہن، بچے بیٹھ کے سنتے ہیں. کتاب میں ہو تو زیادہ اچھا، وہ چھپا رہتا ہے، اپنی انفرادی اعتبار سے اس کو آدمی پڑھ لیتا ہے. لیکن آڈیو یا ویڈیو میں ایسی کچھ باتیں ہوں جو پردے کی ہوتی ہیں، اب بیٹا لگایا یا ابو لگایا اور بیٹا بھی سن رہا ہے، بہن بھی بازو میں بیٹھی پڑھتے پڑھتے چھوٹی روک کے سن رہی تھی، کیا پڑھائی، وہ پڑھائی چھوڑ کے اس کو سن رہی ہے. تو اب یہ کیا ہو جاتا ہے، بہت ساری بگاڑ کی چیزیں بھی اس میں ہوتی ہیں. قرآن میں بھی آپ دیکھیں، حدیث میں بھی آپ دیکھیے، بہت ساری باتیں کنایے میں بیان کی جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تطہری، جب آپ نے کہا پاک ہو جاؤ حیض سے، وہ پوچھتی رہی اور کیسے پاک ہوں، کیسے صفائی کروں حیض کے خون سے. عائشہ نے کھینچ لیا، آپ نے کہا میں بتاتی ہوں تجھ کو ادھر آ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرما گئے بولنے سے. دین حیا والا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات ایک آدمی عالم جانتا ہے کہ کس چیز کو کیسے بیان کیا جائے. اب ایک آدمی کہے کہ فلاں جو ہے ایسے ہیں جو علماء سے بھی بڑے ہوئے ہیں، یہ ظلم ہے. ایک عالم کی شہرت نہیں ہے اور ایک کم علم کی شہرت ہے. آپ شہرت سے اندازہ لگائیں گے کہ کون زیادہ علم والا ہے. دنیا میں شہرت کے لیے جتنا بڑا غلط کام کرو جلدی فیمس ہو جاتا ہے. کوئی آدمی کسی بڑے کو گالی دے دے پوری دنیا میں پھر فیمس ہو جائے گا. تو شہرت حقانیت کی دلیل نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں عام طور سے یہ تھا کہ اس زمانے کے جو پڑھے لکھے ہیں ان کو دلیل بنایا جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اگر آپ کے پاس یہ بات صحیح ہے تو اس نے بولنا چاہیے تھا. اس پہ اللہ نے وہی نازل نہیں کی تو اس میں میرا کیا قصور ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط بتائیں گے اس وجہ سے کہ یہ بات آپ کیسا بتا رہے ہیں. آپ امی ہیں، آپ بتا رہے ہیں، وہ پڑھا لکھا ہے وہ نہیں بتا رہا ہے. تو اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کے انتخاب میں کسی کو دخل نہیں ہے. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، اللہ جس پر چاہے احسان کرے، جس پر چاہے اپنا فضل اللہ تعالیٰ ڈال دے. تو یہاں پر یہ ان کا بھی طریقہ تھا. اللہ تعالیٰ جیسے شیخ فرماتے ہیں کہ ان شخصیات سے استدلال جنہیں فہم و عمل اور ملک اور مال و جاہ کی قوت ملی ہو، حکومت ملی ہو، مال ملا ہو، سماج کا سردار ہے، سردار جو بولے وہ صحیح نہیں. ہمارے سردار نے کبھی نہیں بتایا، اب آپ آ کے بتا رہے ہیں یہ صحیح ہے، کیسے ہوگا؟ تو اوپر سے آنا چاہیے تھا، سردار نے بتانا چاہیے تھا. نہیں، ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو یعنی قوم عاد کو وہ صلاحیتیں، وہ اسباب دے رکھے تھے جو تم کو نہیں دیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بطور استدلال اور حجت کے ان سے کہا کہ تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو ہم نے ایسی صلاحیتیں دی تھیں جو تم کو نہیں دی. لیکن انہوں نے نبیوں کی بات کو جب نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹیکنالوجی، ان کی انٹیلیجنس، ان کی ساری ترقیاں، اس کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو چھوڑا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. کیونکہ تم کتنے بھی آگے ہو، کتنے بھی ترقی یافتہ ہو، کتنے بھی انٹلیکچوئل ہو، اگر تم نبی کی بات نہیں مانتے ہو تو تم گمراہ ہو، ہلاک کرنے لائق. اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو، جو ترقی یافتہ قومیں تھیں، آج بھی آپ دیکھیے پچھلی جو قومیں ہیں کیسی کیسی بڑی بڑی عمارتیں انہوں نے تعمیر کی. اتنے بڑے بڑے پتھر ایک کے اوپر ایک رکھنا آج بھی لوگ سوچتے ہیں کیسے رکھے ہوں گے. کوئی کرین نہیں ان کے پاس، کچھ نہیں. مصر میں جا کے دیکھیے کیسا رکھے. آج بھی سوچتے لوگ اتنے بڑے بڑے پتھر کیسے کھڑے کیے، اس کے اوپر بڑا پتھر کیسا رکھے. کیا کچھ نہ کچھ ٹیکنالوجی تو ہوگی ان کے پاس. تو ان کی ترقیاں ان کو نبی کی مخالفت کے بعد اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکی. تو اس کی کوئی قیمت اللہ کے پاس نہیں. دنیا کا علم دنیا میں فائدہ دیتا ہے، اللہ کے ہاں نہیں. اس کی بنیاد پر آدمی ہدایت یافتہ نہیں بنتا ہے.
کوئی آدمی کیڑے مکوڑوں کو جان لے اور پھر زندگی کے احکام اس کو سمجھیں گے، پیشاب پاخانے کے، نماز کے، آ جائے گی اس کو نماز پڑھنا؟ نہیں، وہ ایک الگ علم ہے، یہ ایک الگ علم ہے۔ لہذا ایسے لوگوں سے استدلال کرنا ہی غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ زمین میں نہیں چلتے ہیں تو دیکھیں کہ کیسے ان لوگوں کا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، کانوا اشد منہم قوۃ، ان سے زیادہ طاقت ان کے پاس تھی، ان سے زیادہ قوت کے مالک وہ تھے، ان کا انجام اللہ نے کیسا کیا؟ اللہ نے برباد کر دیا ان کو۔ تو دنیا کا علم، دنیا کی سیاسی طاقت، دنیا کے اسباب اور وسائل اور ٹیکنالوجی، اس سے کوئی حق پر نہیں ہو جاتا، اس کی ترقی سے اس کی بات صحیح نہیں ہو جاتی ہے۔ ایک عالم جو ٹیکنالوجی بالکل نہیں جانتا ہے، بہت سارے علماء ہیں ان کو موبائل فون جو نئے آئے ہیں وہ چلانے نہیں آتا ہے، کیوں؟ اس سے ان کی دلیل غلط ہو جائے گی، ان کا فتویٰ غلط ہو جائے گا، اور کوئی آدمی بالکل کمپیوٹر والا وہ صحیح ہو جائے گا؟ نہیں، اس علم کی اہمیت باقی رہے گی، علماء کی اہمیت باقی رہے گی، چاہے وہ ٹیکنالوجی نہ جانتے ہو، اس سے اس پہ فرق، ان کی حقانیت پہ فرق نہیں آئے گا، ان کی بات کی صداقت پہ فرق نہیں آئے گا۔ تو بہت سارے لوگ اس طرح کی چیزوں سے مروب ہو کر حق کے مقابلے میں اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ نہیں، کوئی آدمی انگلش میں بولتا ہو اور ایک عالم کو انگلش نہیں آتی، تو آپ کس کی بات پر سر ہلائیں گے؟ انگلش والے کی؟ کوئی دلیل ہے؟ بھئی انگلش میں بات کرتا ہے، یہ تو بس عربی اردو بولتے ہیں، ان کو اس کے علاوہ تو کچھ آتا نہیں ہے، یہ سائنس کی بات اس کے پاس ہے، ان کے پاس کچھ بھی معلوم نہیں ان کو سوائے قرآن حدیث کے، کیا وہ غلط ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ ساری وہ برائیاں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ انگلش والا غلط ہوتا ہے، سائنس والا غلط ہوتا ہے، سائنس کی علم رکھنے والا قرآن و حدیث کا علم رکھے تو بھی بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ مقابلہ آرائی نہیں کر سکتے عالم اور غیر عالم کی اس طرح سے، ان کی باتوں کی ایک دوسرے سے ٹکرا کر ان کو ہم چھوڑیں گے ان کو مانیں گے، نہیں کر سکتے آپ۔ یہ اصول یاد رکھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سائنس والے غلط ہوتے ہیں، کوئی ناراض نہ ہو، انگلش والے غلط ہوتے ہیں، فرینچ والے غلط ہوتے ہیں، ہم زبانوں کے دشمن نہیں ہیں، نہ سائنس کے دشمن ہیں، نہ اسلام دشمن ہے، اس اصول کے ہم مخالف ہیں کہ اس کی بنیاد پر حقانیت اور صداقت طے ہو، تو یہ بھی ایک ان کا اصول تھا۔ اسی طرح سے شیخ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ وَكَانُوا مِن قَبْلُ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، یا اسی طرح سے فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم، فرمایا کہ وہ یعنی یہود اس سے پہلے تو اس نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب وہ ان کے پاس آ گیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا صاف انکار کرنے لگے، اور فرمایا کہ وہ یعنی اہل کتاب اس نبی کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے خود اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ آیت کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہود خاص طور سے مکہ کے مشرکین کے نزدیک بہت احترام کے لائق مانے جاتے تھے، کچھ بھی مسائل ان کے پاس آتے تھے تو ان سے پوچھتے تھے، اور وہ یہ مانتے تھے کہ یہود کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور وہ جب آئے گا تو تمہاری ساری سرکشی کے مقابلے میں ہم اس کے ساتھ مل کر تم پر غالب آئیں گے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو بھیج دے۔ تو یہود اس نبی کے ذریعے مشرکین پر فتح مانگا کرتے تھے۔ وہ نبی کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا قومی نبی ہوگا، یہ ہماری طرفداری والا نبی ہوگا، اس لیے کہ یہود کی ذہنیت وہی تھی، ہماری قوم حق پر، اچھا یا برا جو بھی صحیح غلط ہم ہیں، ہمارے لوگ ہمارے ہیں، جیسا کہ آج بھی اس پر قائم ہے لوگ۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کے خلاف دین لے کر آئے، ایسی شریعت لائے، ان کے خلاف ساری باتیں جا رہی ہیں اور عربوں میں سے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تو یہ جو اس زمانے کے انٹلیکچوئلز تھے جو مشرکین میں بھی بہت ہی سوجھ بوجھ والے مانے جاتے تھے، ان کی سوجھ بوجھ نے ان کو کیا فائدہ دیا؟ ایک انسان اگر بہت سمجھدار اور بہت
دنیا کا علم رکھنے والا ہو یا بہت گہری سمجھ رکھتا ہو، حق کو اگر وہ نہ مانے تو اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ جو یہود ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن حق کی معرفت ایمان نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے۔ ایمان یا حق کی معرفت، حق کو پہچان لینا، حق کو ماننا نہیں ہے۔ یہود نے کیا کیا؟ حق کو پہچانا لیکن مانا نہیں۔ سمجھ میں آنا ایمان نہیں ہے، سمجھ میں آنا ایمان نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان کے سامنے قرآن کی بات آتی ہے، حدیث کی بات آتی ہے، پورا سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن کبھی قبیلے کی وجہ سے، کبھی اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے، کبھی نقصان کے ڈر سے اس بات کو نہیں مانتا ہے۔ اگر میں نے مان لیا پورا قبیلہ میرے خلاف ہو جائے گا، رشتہ دار میرے خلاف ہو جائے گا، نہیں مانتا ہے۔ تو ایک انسان کا حق کو جاننا اور ماننا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نجات حق کے جاننے یا سمجھنے میں نہیں ہے، نجات حق کے ماننے اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ تو صرف ذہنی صلاحیت انسان کے لیے کمال کی دلیل نہیں ہے، بلکہ انسان کے فکر کی بلندی کے ساتھ ساتھ اس کے قلب میں اس کی قبولیت اور اس کے عمل کی، اس کے ساتھ ہونا، عمل کا ساتھ ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔ صحابہ نے کیا کیا؟ آپ کی باتوں کو سنا، سمجھا اور اس کو قبول کیا اور اس پر عمل کیا۔ سمعنا و اطعنا، یہ چیز ہونا چاہیے کہ سمجھے اور اس پر عمل بھی کرے۔ یہود نے نہیں کیا، تو اللہ نے یہاں پر بتلایا اور شیخ نے بھی یہاں پر جو دلیل پیش کی ہے کہ یہود اتنے پڑھے لکھے، اتنے سمجھدار، اتنی عزت والے، لیکن ان کا بھی حال دیکھو کہ یہ رسول کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ رسول عرب میں آنے والا ہے، لیکن جب آیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ کیا فائدہ ہوا ان کی سمجھداری کا؟ تو ان سے ایسے لوگوں سے دلیل پکڑنا، پڑھے لکھے لوگوں سے دلیل پکڑنا کوئی بنیاد اور دلیل نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی شیخ نے اس کو اسی اعتبار سے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس وہ کتاب آ گئی جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، جو کہ ان کی اپنی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، تورات اور انجیل کا رد نہیں کرتی ہے، اس کو بھی اللہ کی کتاب بتلاتی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کا خود حال یہ تھا کہ اس سے پہلے مشرکین کے خلاف ایک رسول کے ذریعے اللہ کی مدد کے طلبگار تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن جب ان کے پاس وہ رسول آ گیا جس کو انہوں نے پہچان لیا تو صاف اس کا انکار کر دیا، تو لعنت ہے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو انکار کرنے والوں پر، کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اتنی انٹیلیجنٹ ہونے کے باوجود بھی اللہ کی لعنت کے حقدار بنے، کیا فائدہ ہوگا؟ تو کسی کے عقل مند ہونے سے وہ صحیح ثابت نہیں ہوتا ہے، پڑھے لکھے ہونے سے، ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے سے وہ صحیح ثابت نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر کسی کو اس طرح سے دلیل بنا کر پیش کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں مقصود یہی ہے